نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معزز سامعین، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا منکرین قرآن نے قرآن مقدس پر یہ اعتراض کیا اس میں مکھیوں اور مچھروں کی مثالیں کیوں دی جاتی ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان مثالوں سے کوئی عار محسوس نہیں ہوتی. ایمان والے ان مثالوں کو سن کر اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور کافر اعتراض کر کے کفر میں بڑھ جاتے ہیں. چونکہ ابتدا میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا تھا، مؤمنین کا، کافروں کا اور منافقوں کا. پھر آیت نمبر 21 میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم میں سب کو اللہ نے اپنی عبادت یعنی اپنی توحید کی دعوت دی تھی. پھر منکرین قرآن کے شبہات کا جواب دینے کے بعد آیت نمبر 28 میں دوبارہ توحید کی دعوت شروع فرمائی اور ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ تو کفر کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، کوئی بنتا ہی نہیں ہے. تم اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، تمہارا خالق اور مالک اللہ ہو اور تم پھر اللہ کے ساتھ شرک بھی کرو اور کفر بھی کرو، یہ بات ممکن ہی نہیں، یہ بات زیب ہی نہیں دیتی. کیوں؟ اس لیے کہ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے یعنی نطفہ تھے، بے جان نطفہ. فَأَحْيَاكُمْ، پس اللہ ہی نے تمہیں زندہ کیا. نطفے سے جاندار انسان بنانے والا کون ہے؟ ثم یمیتکم، پھر وہی اللہ تمہیں موت دے گا. دنیا میں تم آئے، ایک وقت مقررہ پر پھر تمہاری موت آ جائے گی. ثم یحییکم، پھر آخرت میں تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تم نے لوٹ کر جانا ہے، اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے. بے جان نطفے سے تمہیں جاندار انسان اللہ نے بنایا، پھر جاندار انسان کو موت دے کر بے جان میت اللہ بنائے گا. پھر اس میت کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے اللہ کھڑا کرے گا اور پھر اللہ تم سے زندگی کا حساب لے گا. جو اللہ تمہارا ایسا خالق ہے، بھلا اس کے ساتھ تم کفر کیسے کر سکتے ہو؟ خود سوچو عقل کے ساتھ. اور صرف یہ نہیں کہ اللہ تمہارا خالق ہے، بلکہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اسی اللہ نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی کون ہے؟ ثم استوى الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. زمین کی ساری اشیاء کو پیدا کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فَسَوَّاهُنَّ 7 سماوات، اللہ نے ان کو برابر بنایا 7 آسمان، 1 2 نہیں،
7 آسمان اللہ نے ایک جیسے بنائے، بغیر کسی سہارے کے بنائے۔ جو اللہ اتنی قدرت والا ہے اس کے ساتھ بلا تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟ پھر قدرت اس کی اپنی جگہ پر، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے ساتھ علم بھی رکھنے والا ہے۔ قدرت بھی بے مثال ہے، علم بھی بے مثال ہے، اور معبود کے اندر یہی 2 صفتیں تو ہونی چاہیے۔ ایک معبود کو پتہ ہو کہ کون میری عبادت کر رہا ہے، علم ہو، اور دوسرا اس پر جزا اور سزا پر قادر ہو۔ جب اللہ تعالیٰ علم بھی بے مثال رکھتا ہے، اس کی قدرت بھی بے مثال ہے، ہر چیز کے ساتھ علم بھی رکھنے والا اور قدرت بھی رکھنے والا، تو پھر عبادت کے لائق بھی کون ہے؟ وہی بات، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں پھر عبادت بھی اپنے رب ہی کی کرو۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا تخلیق آدم علیہ السلام کا، کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب کا علم میں کہیں نہ کہیں نقص ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہے۔ پورا کلی مکمل علم کس کے پاس ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ تو فساد کرے گا۔ انہوں نے جنات کو دیکھ کر اندازہ لگایا، فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ ساری حکمتیں جاننے والا اللہ ہے، فرشتے نہیں۔ تو فرشتوں کے علم میں اللہ کے علم کے مقابلے میں کمی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کے نام بتائے جو انسان کے مزاج میں ہیں۔ مثال کے طور پہ بھوک کا لگنا، سردی گرمی کو محسوس کرنا، یہ چیزیں انسان محسوس کرتا ہے، فرشتوں کو تو ان کا نہیں پتہ، کیونکہ وہ کھانا پینا جو نہیں کھاتے۔ اس لیے آدم علیہ السلام کو کہا کہ یہ چیزیں بتاؤ، تو انہوں نے بتائیں، فرشتوں کو نہیں پتہ تھی۔ تو علم سارا اللہ ہی کے پاس ہے، جتنا جس کو دے۔ اور اس کے بعد جب آدم علیہ السلام جنت میں گئے، ہم کل کے سبق میں پڑھیں گے، تو شیطان نے دھوکے کے ذریعے انہیں جنت سے نکلوایا۔ جو دھوکہ کھائے وہ پورا علم نہیں رکھتا، پورا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں نائب۔ نائب سے مراد ایک ایسی مخلوق جو ایک دوسرے کی نائب بنے گی، پہلے دادا ہوگا، پھر بیٹا ہوگا، پھر پوتا ہوگا۔ دادے کا نائب بیٹا بن جائے گا، اس کا نائب پوتا بن جائے گا، اس کا نائب آگے اس کا بیٹا بن جائے گا۔ کل اس زمین پر ہم نہیں تھے، کوئی اور تھا، آنے والے کل پھر ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا۔ ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو ایک دوسرے کے نائب بنتے جائیں گے۔ اور اگر اس سے اللہ کا نائب مراد ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم پہنچانے والا، چونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کسی انسان سے ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، تو اللہ اپنا حکم اپنے نبی کو دیتا ہے اور نبی اللہ کے حکم کو آگے پہنچاتا ہے۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، یا اللہ کیا تو اس زمین میں بناتا ہے، من یفسد فیہا، ایسی مخلوق کو جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں نے جنات پر اندازہ لگایا، انسانوں سے پہلے جن آباد تھے انہوں نے فساد کیا، تو فرشتوں نے کہا یہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا مادہ دیکھا فرشتوں نے، کیونکہ فرشتے تو نور سے بنے اور نور میں خیر ہی خیر ہے۔ جنات آگ سے بنے اور آگ میں زیادہ شر غالب ہے، اور انسان مٹی سے بنا ہے اور اس کے اندر خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ مٹی میں سے پھل پھول بھی نکلتے ہیں، گندی جڑی بوٹیاں بھی نکلتی ہیں، مٹی میں سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری صلاحیت رکھی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ فساد کرے گا، اور یہ واقعتاً انسان کے مزاج میں یہ چیز بھی ہے، اگر وہ نیکی پہ آ جائے تو نیکی کرتا ہے، اور شر فساد پہ آ جائے تو شر فساد بھی پھیلا سکتا ہے۔ جو دنیا میں قتل و غارت ہو رہا ہے یہ انسان ہی کر رہا ہے۔ بہرحال فرشتوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ،
اے اللہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریفوں کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ اے اللہ اگر تجھے اپنی بڑائی اور کبریائی کے بول بلوانے ہیں، ہم جو ہر وقت تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اَتَّتِ السَّمَاءُ، آسمان سے چرچرانے کی آوازیں آتی ہیں، جیسے چارپائی پہ 2 بندے 3 بندے اکٹھے بیٹھے نا تو آواز آتی ہے چرچرانے کی آواز، وزن پڑے تو فرمایا آسمان میں چرچرانے کی آوازیں آتی ہیں، وَحُقَّ لَهَا أَن تَئِتَّ، اور حق بنتا ہے کہ اس سے آوازیں آئیں، کیوں؟ ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی کوئی نہیں ساتوں آسمانوں میں جہاں فرشتے اپنی جبین رکھ کر اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہے ہوں۔ بھرے ہوئی ہیں آسمان اللہ کی فرشتوں سے جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ ہم جو تیری تسبیح اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے استاد ایک طالب علم سے کہے بھائی فلانے کو بلاؤ تاکہ مجھے پانی پلائے، وہ کہے جی اس کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، میں ہی لے آتا ہوں نا جی۔ تو یہ اعتراض نہیں ہوتا، یہ فرما برداری ہوتی ہے۔ فرشتے اللہ کے فیصلے پہ اعتراض نہیں کر رہے بلکہ اپنی فرما برداری بتا رہے ہیں، یا اللہ ہم جو ہر وقت تیری تسبیح بیان کر رہے ہیں تو ہمارے ہوتے ہوئے کسی اور کے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کا جواب اللہ تعالیٰ کے 2 جواب ہیں، ایک حاکمانہ اور ایک حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب پہلے ہے، قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سب نہ کہتے تمہیں نہیں پتہ نا بس خاموش ہو جاؤ، یہ ہے حاکمانہ، جیسے حاکم کہتے چپ ہو جاؤ۔ اب اگلا جواب حکیمانہ ہے۔ حکیمانہ یہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں کو نہ کھانے کی ٹینشن نہ پینے کا فکر، انہوں نے تسبیحات ہی پڑھنی ہے، یہی ان کا خوراک ہے، اس کے علاوہ اور ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اب انسان کے اندر یہ سارے لوازمات ہیں، اسے بھوک بھی لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، اسے گرمی بھی لگتی ہے، اسے چھاؤں کی ضرورت ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، یہ اس کے بیوی بچے بھی ہیں، یہ مسائل بھی ہیں۔ یہ سارے مسائل ہونے کے ساتھ پھر جو اللہ کی عبادت کرے گا نا اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اے فرشتو تم نے تو صرف ذکر اذکار ہی کرنا ہے، اور تمہیں نہیں پتہ کہ آدم کا بیٹا جب تھکا ہارا کام کاج سے آئے گا اور نیت اس کی ہوگی کہ میں سو جاؤں لیکن پھر میرے سامنے سجدہ ریز ہو جائے گا، تو اس کے یہ سجدے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اور سکھائے آدم علیہ السلام کو نام، کلہا سارے کے سارے، مطلب جو آدم کی مزاج کے لیے تھے، جو انسان کی ضروریات کی چیزیں تھیں وہ آدم علیہ السلام کو سکھائیں۔ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ بتاؤ فرشتوں سردی کیسے لگتی ہے، بتاؤ گرمی کیسے لگتی ہے، بھوک کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پیاس کیسے لگتی ہے، فرشتوں کی بلا جانے یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کبھی محسوس تو نہیں ہوا۔ فقال، تو اللہ نے فرمایا فرشتوں سے انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں کا جواب قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، کیونکہ ہر چیز کا علم ہمیں نہیں، ہر چیز کا علم جاننے والا کون ہے؟ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا یا اللہ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں تو علم کوئی نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ بھوک کیا ہے، پیاس کیا ہے، گرمی سردی کیا ہے، ان چیزوں کا علم تو نے سکھایا نہیں تو ہم کیسے بتائیں۔ انکا انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا، تو ہی حکمت والا ہے،
ہمیں تو اس کا علم کوئی نہیں۔ جب فرشتوں نے معذرت کی، اب اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، تو خبر دے ان کو ان ناموں کی۔ فلما انبأہم، پس جب آدم علیہ السلام نے خبر دے دی ان کو، باسمائہم، ان ناموں کی، جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا، قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم، کہ بے شک میں ہی جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، آسمانوں کے غیب اور زمین کے غیب، یعنی ہر چیز کا علم میں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، ہر چیز کا علم میں جانتا ہوں، لہذا میں نے فیصلہ کیا ہے آدم کو پیدا کرنے کا، تو اللہ کا فیصلہ علم کے مطابق درست ہوگا، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے، ترجمہ دوبارہ سنیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، وکنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس تمہیں اللہ نے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہی اللہ کی ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، پس انہیں برابر کر دیا 7 آسمان، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کیا تو بناتا ہے اس میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور پاکی بیان کرتے ہیں تیرے لیے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم، بے شک میں خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے، وعلم آدم الاسماء كلها، اور سکھایا آدم علیہ السلام کو نام سارے کے سارے، ثم عرضهم على الملائکہ، پھر انہیں پیش کیا فرشتوں پر، فقال، پس اللہ نے فرمایا، انبئونی، مجھے خبر دو، باسماء ہؤلاء، ان ناموں کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں علم کوئی نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ قال یا آدم، اللہ نے فرمایا اے آدم، انبئہم باسمائہم، تو خبر دے ان کو ناموں کی۔ فلما انبأہم، پس جب خبر دی ان کو، باسمائہم، ان ناموں کی، قال، تو اللہ نے فرمایا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم، بے شک میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، غیب آسمانوں کے اور زمین کے، وَأَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔